قومی اسمبلی اسد کیسر کے خلاف بھی میدان میں آ گئی ہے۔ اپوزیشن نے اسپیکر اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے۔ اظہر فاروق ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ڈیٹیل جان لیتے ہیں۔ اظہر بتائیے، اسپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے تحریک؟ جی ہاں، اسپیکر قومی کی صدارت میں اجلاس نہیں ہوگا کیونکہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے۔ یعنی کہ اب ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری جو ہے وہ آج کے اجلاس کی صدارت کریں گے؟ جی، ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری جو ہے وہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ٹھیک ہے، بڑی خبر سامنے آئی ہے، اپوزیشن نے اب اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے اور اس حوالے سے انہیں بھی اب ووٹنگ درکار ہوگی، اور آج کا جو اجلاس ہے جو کہ انتہائی اہم اجلاس ہے جس میں وزیر اعظم کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے اس پر ووٹنگ ہونی ہے، اس کی صدارت نہیں کر سکیں گے اسد کیسر، اب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ تو متحدہ اپوزیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے خلاف بھی میدان میں آ گئی ہے اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے۔ اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف آلریڈی جمع ہے، اس حوالے سے آج کا سیشن ہے، آج کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس حوالے سے ووٹنگ ہونی ہے، اور اس سے پہلے اپوزیشن نے ایک اور تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے اور وہ ہے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے خلاف، اور اجلاس کی بات سکیں گے ان کی جگہ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری آج کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ تو آج کا دن کافی اہم رہے گا اس حوالے سے، اور جیسے جیسے ہم دیکھیں گے ارکان اسمبلی آتے ہیں اور وہ وقت آتا ہے جب اسمبلی کا باقاعدہ آغاز ہونا ہے، تو پھر صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ آج کے ایجنڈے میں تحریک عدم اعتماد جو کہ وزیر اعظم کے خلاف ہے وہ شامل ہے، ارکان اسمبلی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے، اور پیدل چل کر وہ اسمبلی آ رہے ہیں کیونکہ بہت سارے راستے ہیں جنہیں سیکیورٹی پرپز سے بلاک بھی کیا ہوا ہے۔ تو متحدہ اپوزیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری آج اجلاس میں صدارت کریں گے۔ تو اظہر ذرا ہمیں آگاہ کیجیے گا، 11:30 بجے اجلاس کا آغاز ہونا ہے، اب تک وہاں پر کیا صورتحال ہے، ارکان اسمبلی بھی پہنچ رہے ہیں؟ جی، ابھی تو پارلیمنٹ کے اجلاس جو ہے شروع نہیں ہوا تھا، 11:30 بجے کا اجلاس ہے قومی اسمبلی کا، اس سے قبل اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ اپوزیشن کے بیشتر ارکان قومی اسمبلی جو ہیں وہ یہاں پہ کمیٹی روم نمبر 2 میں پہنچ چکے ہیں، تھوڑی دیر میں باضابطہ طور پر اجلاس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ حکومتی ارکان کی آمد بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، 11:30 بجے کا ٹائم ہے، لیکن جو اہم ڈیولپمنٹ ایک اور ہوئی ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر تک اپوزیشن کی طرف سے یہ تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے، جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس 11:30 بجے ہے اور اپوزیشن کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے۔ اچھا، اور اظہر پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ پھر نامزد بھی کرنا پڑے گا اپوزیشن کو اسپیکر کے لیے کسی کو، یا کیا پروسیس ہوگا؟ نامزدگی کے لیے جو کاغذات ہیں وہ بھی لیے جائیں گے؟ جی ہاں، پہلے تو یقینی طور پر یہ جو ایک پروسیجر مکمل طور پر ہوتا ہے رولز کو فالو کیا جائے گا۔ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک آئی ہے اس پر کارروائی تو وزیر اعظم کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہے، قرارداد ہے، اس پر ووٹنگ کے بعد ہی اس کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے گا۔ اپوزیشن نے گزشتہ روز ہی اپنے ارکان سے دستخط لے لیے تھے تاکہ اسپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ نہیں جا سکے، تو آج اس حوالے سے باضابطہ طور پر یہ تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی ہے۔ تو یہ پروسیس جو ہے وہ اب ایک الیکشن وزیر اعظم کے جو عدم اعتماد کا پروسیس ہے اس کے بعد اس پر کارروائی کا جو وہ آغاز۔ اظہر ایک چیز یہ بتائیے گا نقطہ کہ اب ان کے خلاف ظاہر تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی، صدارت تو وہ نہیں کریں گے لیکن وہ ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں، تو کیا وہ ووٹنگ کے عمل کا حصہ ہوں گے؟ جی ہاں، وہ ووٹ اپنا پول کر سکتے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، اور اب وہ اجلاس کی چیئر جو ہے وہ صدارت جو ہے وہ اسپیکر نہیں کر سکیں گے کیونکہ اپوزیشن نے ان پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ جب تک وہ سرخرو نہیں ہوتے عدم اعتماد کی تحریک سے، اس وقت تک وہ اب قومی اسمبلی کے کسی اجلاس کی صدارت جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے، تاہم بحیثیت ووٹر وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ پول کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو قانون کیا کہتا ہے کتنے دنوں میں اس پہ ووٹنگ ہوگی اسپیکر کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے؟ جی، یہ بھی سیم پروسیس ہے، جس طرح کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی اسی طرح سے یہ پروسیس ہے۔ تاہم اب چونکہ آج وزیر اعظم کے خلاف وہ رائے شماری ہو رہی ہے عدم اعتماد کی قرارداد پر، تو جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ اسپیکر کے خلاف وہ کارروائی جو ہے وہ عدم اعتماد کی کارروائی وہ سٹارٹ ہوگی، کیونکہ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عدم اعتماد کی قرارداد پاس ہو یا ریجیکٹ ہو، تو اس تناظر میں چونکہ اب نئے قائد اعوان کا اس صورت سے اگر یہ پاس ہوتی ہے تو نئے قائد اعوان کا انتخاب ہونا ہے، تو جب تک کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا
उस वक्त तक इस बात का इम्कान नहीं है कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो टेक अप हो। पहले वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई। यानी कि पहले से जो तहरीक जमा है जो कि वज़ीर आज़म के खिलाफ है, तहरीक अदम एतमाद, पहले उस पर वोटिंग होगी, उसके बाद कायदे ऐवान का इंतखाब के लिए अमल जो है वो शुरू होगा और उसके बाद स्पीकर का मामला ज़ेर गौर आएगा, जो कि तहरीक अदम एतमाद अब स्पीकर असद कैसर के खिलाफ भी जमा करा दी गई है। और इस हवाले से तमाम तर वही प्रोसेस अपनाया जाएगा जो हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है उसमें नजर आया हमें। दूसरी जानिब आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं आसिफा भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो इस वक्त पहुंचे हैं पार्लियामेंट में और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनकी अपनी सिक्योरिटी भी है, लेकिन यहाँ पर स्टाफ भी मौजूद है, पार्लियामेंट का अमला भी मौजूद है यहाँ पर। और आसिफा भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन इस वक्त असेंबली पहुंच गए हैं। तो टाइम अभी 10:15 का हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास भी करेंगी और आखिर तक इनकी क्या हिकमत अमली होगी इस हवाले से मामला तय किए जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है एक एक मिनट, आधा एक एक घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के इस इजलास से पहले। और क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है और क्या ऑप्शंस दिए जाते हैं वो भी सामने आ गए हैं। और हुकूमत की ऐन वक्त पे हमने तब्दीली भी देखी हिकमत अमली में, जिसमें यह तय किया गया कि तमाम अरकान पहुंचेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली में आज शिरकत करेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी आज के इजलास में शरीक होंगे। और हमने इस हवाले से देखा कि पहले कुछ और मौके था, फिर 11th आवर इस मौके में तब्दीली आई है। तो आज का ये अहम इजलास होना है कौमी असेंबली में, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल हैं। सिक्योरिटी भी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है और रास्ते सील किए गए हैं, रेड जोन के पार्लियामेंट को जाने वाले रास्ते और अरकान के लिए रास्ते मुकर्रर हैं जहां से होते हुए वो असेंबली के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो ये वो मनाजिर हैं और देखना यह है कि अब जो अपोजिशन ने अक्सरियत शो की है वो किस तरह सामने आती है और हुकूमत जो ये कहती आई है कि हम आज बड़ा सरप्राइज देंगे, वो सरप्राइज क्या हो सकता है। और इससे पहले अगर पाकिस्तान की जो हिस्ट्री निकालें, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आई है, तो आई चंडीगढ़ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही रिजाइन कर दिया था। दूसरी बार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1989 में जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पार्लियामेंट में आई थी, लेकिन वो नाकाम हो गई थी। और ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई है। देखना यह है कि इस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या नहीं, और आज ये जो तमाम तर प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, क्योंकि अपोजिशन के अपने खदशात हैं और हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि आज सरप्राइज मिलेगा। और ये भी अभी तक दावे किए जाते रहे हुकूमत की जानिब से कि आज हम कामयाब होंगे। जी बिल्कुल। और अरकान कौमी असम्बली जैसे जैसे यहाँ आए उन्होंने गुफ्तगू भी की। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और खुर्शीद शाह ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। पीसफुल लोग हैं, हम तो पुरअमन माहौल पे यकीन रखते हैं और हमारी ख्वाहिश होगी कि ये सारा अमल जो है ये पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है वो हर किस्म के मामलात को जो है वो देखें और कोई भी गैर आइनी और गैर कानूनी काम न होने से। हमारे पास 172 से बहुत ज़्यादा है। ये सरप्राइज आएगा तो देख लेंगे। इस वक्त सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि हुकूमती बेंचों से लोग उठकर अपोजिशन के साथ शामिल होते हैं। बहुत बड़ा तारीखी दिन है, बहुत बड़ा तारीखी। अपोजिशन भरपूर तैयारी में है और फतह हक की होगी और पाकिस्तान को एक सेफ मैसेज मिलेगा फिर दुनिया में एक बार। उन लोगों की जो माशी हालात है उनको बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे और एक बात क्लियर है कि हम गालम गलोच और इंतकाम की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। कितने मेंबरान आज शो कर लेगी अपोजिशन जो है आपने? पहले तो शो हम 175 करेंगे, कम हुए तो 180 करेंगे, कम हुए तो 185 करेंगे, कम हुए तो 200 करेंगे। क्योंकि समझने की हार है, हर तरफ हाथ मार रहे हैं। पंजाब भी अपने हाथ से खो दिया है इन लोगों ने। अरकान कौमी असम्बली जो कि खुर्शीद शाह और राजा परवेज अशरफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे पास अरकान पूरे हैं और नंबर गेम पूरी है। 175 पहले शो करेंगे, अगर कम हुए तो 180 शो करेंगे, अगर कम हुए तो 190 और 200 तक भी जा सकते हैं। और ये इजलास भी शुरू हो गया है, मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान कौमी असम्बली का पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो चुका है। आज का बड़ा दिन, बड़ा फैसला होने जा रहा है। आज अरकान कौमी असम्बली तहरीक अदम एतमाद के हक में या मुखालफत में वोट देंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान पर जो
ارکان اعتماد کریں گے، ان کے عہدے کی توثیق کریں گے، وہ بھی آج ہم دیکھیں گے، اور اگر جو ارکان ان کے مخالف ہیں، تحریک عدم اعتماد کے حق میں ہیں، وہ بھی آج واضح ہو جائے گا۔ تو بڑا فیصلہ کن دن ہے، بڑا فیصلہ کن مرحلہ ہے، قومی اسمبلی کا یہ بڑا اجلاس ہے۔ تیسرے وزیر اعظم ہیں عمران خان، جن کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے، اور آج 3 اپریل 2022 کو بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ بالکل، آج کا یہ اہم اجلاس ہے، اور اس حوالے سے پارلیمانی پارٹیز کے اجلاس بھی بلائے گئے ہیں آج کے اس اجلاس سے پہلے، اور فیصلہ ہونا ہے تحریک عدم اعتماد پر۔ اور اس حوالے سے ہم نے آپ کو یہ بھی دکھایا تھوڑی دیر پہلے، ارکان اسمبلی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ جو ان کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس ہوں گے اس میں حکمت عملی طے کی جائے گی، لاسٹ منٹ تک حکمت عملی پر غور کیا جائے گا، اور یقیناً تمام جو جماعتیں ہیں انہوں نے غور کیا ہوگا کہ وہ ساری صورتحال میں کیسے تمام تر پروسیس کو آگے لے کر چلیں گی۔ شہباز شریف، جن کی جانب سے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف جمع کرائی گئی ہے، اور وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، وہ پہنچے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر، شہباز شریف جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں، وہ یہاں پر پہنچے ہیں، ان کے ہمراہ شاہد خاقان عباسی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے پہلے پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس ہو رہے ہیں، اور اس کی صدارت بھی کریں گے نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی اجلاس کے۔ متحدہ اپوزیشن ایک ساتھ اس اجلاس میں شرکت کر رہی ہے، جو کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے، جس میں تمام اپوزیشن متحد ہے اور اس اجلاس میں شرکت کر رہی ہے۔ تو یقیناً اپوزیشن اپنی حکمت عملی کو ایک طریقے سے ایک ساتھ لے کر چلے گی، اور اس حوالے سے مختلف آراء بھی سامنے آئی ہیں۔ اور اس وقت قومی اسمبلی کے مناظر جب شہباز شریف پہنچے، اور اس سے پہلے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عظمہ بخاری گفتگو کر رہی ہیں پنجاب اسمبلی کے باہر۔ ان کے ساتھ تو ایک بندہ کبھی بیٹھ کے چائے نہیں پیتا، وہ کلے بیچارے اپنی وہ جو وہ نہر سی بنی ہوئی ہے اس پھر رہے ہوتے ہیں کشتی میں بیٹھ کے، تو ان کے ساتھ تو بندہ ہے کوئی نہیں۔ آپ الزام لگایا ہے یار پائی کر لے تو ہر کافی سے سوال کرنا ہے کہ نہیں؟ میڈم یہ بتائیں کہ چوہان نے آپ پہ الزام لگایا نون لیگ پر کہ آپ نے نوٹوں کی بوریاں کھولی، پیسے کہاں سے آپ کے پاس آ گئے؟ میں چوہان صاحب کو تو نوٹوں کی بوریاں پتہ انہوں نے جو دیکھی ہیں تو ان کا کام جو ہے وہ ثبوت لانا ہے، لیکن ہم چوہان صاحب کو اپنی ذاتی جیب سے انشاءاللہ تعالیٰ مٹھائی کا ڈبہ ضرور بھیجیں گے آج ہم سب آج کے جیتنے کے بعد۔ نمبر کتنی ہے آپ کے پاس؟ 200 پلس میں بتا چکی ہوں، لیکن یہ سرپرائز ہاؤس میں دیں گے کیونکہ یہ الیکشن اوپن الیکشن ہے، اس کے اندر کوئی سیکرٹ بیلٹ تو ہے نہیں۔ اس کے بعد اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی؟ آئے گی۔ یہ بتائیے گا پلیز کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ لوگ سوچتے بعد میں، ہمارے پاس پہلے سے پلان ہوتا ہے، نیلے پہ دہلا دیں گے، اگر اتنی بڑی تعداد کے اندر ممبران جو اسمبلی ہیں وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو اگلے الیکشن کے بعد علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتی؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بچتی، لیکن ہمارے پاس بھی قانونی ماہرین موجود ہیں۔ ان کا تو یہ بھی پروگرام ہے کہ شہباز صاحب کو آج جیتنے کے بعد جو ہے وہ اگلا اجلاس جو ہے اعتماد کا ووٹ جو وزیر اعظم نے لینا ہوتا ہے وہ مہینے بعد بلائیں گے، ہمیں بھی ہے، یہ بھی پتہ ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ بابر روان اور یہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں نا، یہ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی، تو یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، کانسٹیٹیوشن آف بنی گالا نہیں ہے کہ جس پہ اپنی مرضی کی آپ انٹرپریٹیشن کریں گے اور آپ دندنائیں گے۔ یہاں پہ عمران خان تو کہا کرتے تھے مجھے جو ہے اقتدار سے چمٹنے کا شوق نہیں ہے اور مجھے اقتدار کی کوئی خواہش نہیں ہے، تو آپ مرے کیوں جا رہے ہیں اقتدار کے لیے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو جان چھوڑ دیں اس ملک کی۔ پہلے تھوڑی تباہی کر لی ہے کہ آپ مزید عدم استحکام جو ہے وہ پاکستان کے اندر پیدا کر کے آپ اس ملک کی اور اس ملک کی معیشت کی مزید تباہی کرنے جا رہے ہیں۔ ڈالر آج دیکھیے کہاں پہنچ گیا ہے، اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بے یقینی کا شکار ہے۔ سو اس طرح ملک نہیں چلتے، اور یہ عمران خان اپنی خاطر جو ہے پورے ملک کی تباہی کرنے پہ تلا ہوا ہے، لیکن یہ اس ملک کے ہم محافظ ہیں، میں ملک کی حفاظت کرنی آتی ہے۔ تھینک یو جی۔ عظمہ بخاری میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی پنجاب اسمبلی کے باہر، اور اس موقع پر وہ تنقید کر رہی تھی حکومت پر۔ انہوں نے کہا کہ آج صبح لابی کے دروازے بند کر دیے گئے، ہم ممبران ہیں، لابی میں جانا ہمارا استحقاق ہے، اور یہ وہ مناظر ہیں جب اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے شہباز شریف پہنچے پارلیمنٹ ہاؤس، اور اب اس وقت پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس بھی جاری ہے اسمبلی کے اندر۔ حکمت عملی طے کی جا رہی ہے آج کے ووٹنگ کے عمل کی، اور کچھ دیر میں اجلاس کا آغاز ہوگا، اور آج عدم اعتماد پر ووٹنگ کی جائے گی۔ 6 نکاتی ایجنڈا جس میں عدم اعتماد پر ووٹنگ بھی شامل ہے، اور اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے۔ آج صبح سے ہی پارلیمنٹ لاجز سے ارکان اسمبلی کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، پیدل پہنچے پارلیمنٹ لاجز سے پارلیمنٹ ہاؤس یہ ممبران اسمبلی، اور آج اجلاس کا آغاز 11:30 بجے تقریباً ہونا ہے، اور اس سے پہلے
बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई अपोजिशन ने। जी, और ये मनाजिर भी हमने आपको दिखाए जब शहबाज शरीफ पहुंचे, उससे पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और कोर्ट चेयरमैन आसफा भुट्टो भी यहाँ पर पहुंची हैं। आज की जो सुबह का आगाज़ है काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग से हुआ है और हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि न्यूज़ पर न्यूज़ आ रही है और आज जनाब गवर्नर पंजाब को बरतरफ कर दिया गया और इस हवाले से भी खबरें सामने आई। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पंजाब असम्बली में वोटिंग होनी है, वज़ीर आला का इंतखाब होना है और साथ ही अदम एतमाद की तहरीक जो कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पेश की गई है अपोजिशन की जानिब से असम्बली में, उस हवाले से भी आज यहाँ पर वोटिंग होनी है। तो ये तमाम तर सूरत हाल, इस पर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद में पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे और सूरत हाल पर तबसरा जानेंगे। साबिर शाकिर हमारे साथ हैं, आदिल अब्बासी हमारे साथ हैं। साबिर, क्या कहिएगा, सुबह से ही जो खबरें आ रही हैं गवर्नर पंजाब बरतरफ हुए, फिर पंजाब असम्बली में वोटिंग होनी है, फिर यहाँ कौमी असम्बली का अलग मामला। तो हम अगर स्टार्ट से शुरू करें गवर्नर पंजाब की बरतरफी से, क्या, क्यों, कैसे हुआ ये और ये मामला अब किस तरफ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अब वो क्लोजिंग सेरेमनी कह रहे हैं हो रही है और बदएतमादी बहुत इंतहा की है और कोशिश की जा रही है कि आखिरी लम्हों में जो प्राइम मिनिस्टर ने प्लान बनाया हुआ है उसको एग्जीक्यूट करें प्रॉपरली और उसमें कोई शायबा ना हो, इसलिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। अपोजिशन की तरफ से स्पीकर को आज फारिग किया गया क्योंकि सारी प्लानिंग जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान और लीगल एक्सपर्ट्स ने बनाई हुई थी, स्ट्रेटजी बनाई हुई थी। तो आज सुबह ये सरप्राइज़ दिया गया और स्पीकर के ख़िलाफ़ कर दी गई तहरीक अदम एतमाद मूव। इस तरीके से अब वो हाउस को नहीं कर सकते, चेयर नहीं कर सकते और एक मेंबर के तौर पे शरीक होंगे। डिप्टी स्पीकर अब किस तरीके से मामलात को संभालते हैं, ये एक अब गवर्नमेंट को तैयारी करवानी पड़ेगी उनकी। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब को हटा दिया गया क्योंकि आने वाले दिनों में गवर्नर पंजाब जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। जब ये तहरीक अदम एतमाद, आज देखना है कि उधर जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जा रहा है और इंतखाब हो रहा है वज़ीर आला का, उसके बाद की सूरत हाल में जो है ओथ होना होता है, सब कुछ होना होता है, अगला प्रोसेस होना है, तो उसमें भी जो गवर्नर होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए वहाँ पे भी अपना ख़ास प्लेयर जो है वो ला के बिठाया गया है, डिप्टी स्पीकर, ताकि मामलात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही रहें, काबिल एतमाद लोग उनके जो हैं वही आगे लेके चलें, जो पार्टी कहे और जो पार्टी की प्लानिंग हो उसके अकॉर्डिंगली चला जाए और स्पीकर जो हैं वो भी उनके साथ कंफर्टेबल होंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त स्पीकर हैं और कुछ अरसे के बाद वो स्पीकर वज़ीर आला बनते हैं नहीं बनते वो भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये इंपॉर्टेंट पोस्टें हैं जिसकी वजह से अपोजिशन और हुकूमत अब कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, और साबिर, गवर्नर ज़ाहिर जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है वो ये कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे और अलीम खान ग्रुप से उनके राब्ते थे और एफिलिएशन जो है वो भी पता चल गई है। और इस वक्त मनाजिर आपको असम्बली से भी दिखा रहे हैं जब तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के ख़िलाफ़ जमा कराई जा रही थी कौमी असम्बली में, तब के मनाजिर हैं। आप अयाज सादिक को देख सकते हैं, नवीद कमर को यहाँ पर देख सकते हैं, ये रुकने असम्बली हैं जिनकी जानिब से स्पीकर के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जा रही थी असम्बली सेक्रेटेरिएट में। तो साबिर, क्या ख़बरें थी अगर हम गवर्नर पंजाब के हवाले से बात करें और जो टाइमिंग है हुकूमत के उन्हें बरतरफ करने के, तो उसको आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है राब्तों शाब्तों का मामला इतना शायद संगीन ना हो क्योंकि वो पहले दिन से ही पहले मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से वो गवर्नर रह चुके हैं और बहुत पहले भी उनके इख्तलाफात हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब उनकी कोई NGOs थी, लेकिन इसके बावजूद सारा प्रोसेस चल रहा था और परसों ही उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान से, उस्मान बुज़ार साहब की, और उनकी ये अगली जो प्लानिंग है फर्दर प्लान करना है उसके मेरा ख्याल है कि ख़ास है कि वहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए डिप्टी स्पीकर को गवर्नर बनाया गया है, कायम मुकाम गवर्नर के तौर पे उनको ओहदा दिया गया, नया गवर्नर भी अपॉइंट नहीं किया गया। और उसकी वजह यही है कि आफ्टर इलेक्शन जब CM का इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद कुछ ऐसी क्या कहना चाहिए लीगल हर्डल्स क्रिएट करना मकसूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहे। फिर ये भी इत्तला है कि इस्तीफ़े अगर ये
کامیاب نہیں ہوتے تو پھر استعفوں والا آپشن استعمال کیا جائے گا، تو اس میں بھی کوئی رول ہونا چاہیے. تو یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں. پھر آگے سیٹ ویکنٹ ہو جائے گی اگر ڈپٹی اسپیکر اویلیبل نہیں ہے، اسپیکر بھی اویلیبل نہیں ہے، اجلاس کس نے بلانا ہے. یہ سارے معاملات میرا خیال ہے کہ کوئی تھوڑا سا معاملات کو الجھانے کے لیے یہ سارے کام کیے گئے ہیں. گورنر صاحب کو ہٹایا گیا ہے. اس میں محض یہ نہیں ہے کہ ان کے علیم خان سے رابطے تھے یا کسی اور سے کچھ ویکیوم کریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وزیر اعظم عمران خان جو کہتے ہیں کہ میں آخری بال تک کھیلوں گا اور اچکن جو سلوائی ہوئی ہے وہ سلی کی سلی رہ جائے گی، یہ اس کی پلاننگ ہے. اچھا صابر، ابھی ذرا ہم پنجاب اسمبلی کا ذکر کریں تو وہاں پر کیا صورتحال بن رہی ہے؟ کل تک جو خبریں تھیں وہ یہ کہ پرویز الہی نے معاملات مینج کر لیے ہیں، رات گئے پھر کچھ اور خبریں آنی شروع ہوئیں، پھر ترین گروپ کو ہم نے دیکھا کہ وہ سپورٹ کرنے آگے حمزہ شہباز کی. تو وہاں پر کیا منظرنامہ اس وقت سامنے ہے ایز وی اسپیک ناؤ، کیونکہ حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں؟ صابر صاحب اس سوال کا جواب آپ دیجیے گا ذرا. ناظرین کو خبریں بھی چونکہ ہم نے ساتھ ساتھ بتانی ہے، تو بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے، وہ ہم ناظرین سے شیئر کریں گے، دکھائیں گے. انہوں نے لکھا ہے کہ سرپرائز، اسپیکر اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع. تو بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی نے یہ ٹویٹ کیا ہے، اور یہ وہ جو تحریک جمع کروائی گئی ہے اسد کیسر کے خلاف وہ بھی اپنی ٹی وی اسکرین پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں. سابق اسپیکر نے جمع کروائی موجودہ اسپیکر کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد، اور ہم نے آپ کو منظر بھی دکھایا کچھ دیر پہلے ہی یہ موو کی گئی ہے، اور اب بلاول بھٹو زرداری نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. جی صابر، ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ؟ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سرپرائز ہے کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف جمع کرائی ہے. از اٹ اے سرپرائز؟ جی بالکل، یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہر کوئی اب رسک نہیں لینے کے لیے تیار. یہ فردر پلاننگ ہو رہی ہے. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کی صورتحال ہے اس میں اسپیکر کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اسی لیے آج انہوں نے اسپیکر کو ڈس فنکشنل کر دیا ہے، اور اب اگلے مرحلے میں وہ ڈپٹی اسپیکر پہ بھی حملہ آور ہوں گے. اور یہ آرٹیکل 53 میرے سامنے پڑا ہے جو کہ اس کو ڈیل کرتا ہے کہ کسی بھی عام انتخاب کے بعد قومی اسمبلی اپنے پہلے اجلاس میں اور دیگر کام اپنے ارکان میں سے ایک اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرے گی، اور جتنی بار بھی اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ خالی ہو اسمبلی کسی اور رکن کو اسپیکر یا جیسی بھی صورت ہو ڈپٹی اسپیکر منتخب کرے گی. جب اسپیکر کا عہدہ خالی ہو یا اسپیکر غیر حاضر ہو یا کسی بنا پر اپنے فرائض انجام دینے سے قاصر ہو تو ڈپٹی اسپیکر بطور اسپیکر کام کرے گا، اور اگر اس وقت ڈپٹی اسپیکر بھی غیر حاضر ہو یا کسی بنا پر بطور اسپیکر کام کرنے کا قاصر ہو تو ایسا رکن جس کا اسمبلی کے قواعد و ضوابط کی روح سے تعین کیا جائے اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کرے گا. اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر اسمبلی کے اجلاس کی صدارت نہیں کرے گا جبکہ عہدے سے اس کی برطرفی کی قرارداد پر غور کیا جا رہا ہو. تو اگلا جو میرا خیال ہے حملہ ہونا ہے وہ قاسم سوری صاحب پہ ہونا ہے، اور یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو تاکہ جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو ڈس فنکشنل کیا جائے، اور اس کی جگہ پہ جو ایک پینل آف چیئرمین کا اعلان کیا جاتا ہے ان میں سے پھر کوئی رکن آئے گا. بالکل یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ذرا مناظر دکھا رہے ہیں، منحرف فراقین ہیں جو اسمبلی میں شرکت کرنے آ رہے ہیں. نور عالم خان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ تو بڑے سامنے بھی آ گئے تھے، سندھ ہاؤس میں پائے گئے تھے، اور ساتھ میں یہ منحرف فراقین پاکستان تحریک انصاف کے، اور آج یہ پہنچے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کتنی تعداد سامنے آتی ہے. تو وہ منحرف اراکین جو سندھ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے اسلام آباد میں، ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں. جی صابر کنٹینیو کیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ حکمت عملی لائے ہیں کہ جو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی اب یہ ہو سکتا ہے. عادل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. صدف میں آپ سے ایک خبر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اطلاعات یہ ہے کہ منحرف اراکین تمام جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچ گئے، کیونکہ ابھی تک جو اطلاع آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی منحرف اراکین تھے ان کو جو ہے اندر پہنچا دیا گیا ہے. ابھی یہ ذرا ہم اس کو ڈبل چیک اور کر لیں گے، کیونکہ جس طرح آتے دکھائی دے رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ تمام آ گئے. اور یہ جو علیم خان صاحب ان کو لے کر آئیں گے، جی یہ اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ یہ تمام جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اندر، جو منحرف جتنے اراکین ہیں. ابھی تو اسمبلی اراکین مزید بھی آ رہے ہیں. اور یہ جو پنجاب والی صورتحال ہے میں اس پہ بھی کچھ تھوڑا کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو گورنر صاحب کو ہٹایا گیا ہے، جو گورنمنٹ سورسز ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ معاملہ علیم خان صاحب کے گروپ کے ساتھ تعاون کا یا کنیکٹیوٹی کا تھا، کہ یہ سارے پروسیس میں
گورنر صاحب کو بھی سسپیکٹ کر رہے تھے. لیکن جس طرح صابر صاحب نے بتایا کہ یہ صرف معاملہ یہاں تک محدود نہیں ہے, معاملہ بہت دلچسپ ہے. گورنر صاحب کے اختلافات آن اینڈ آف رہے ہیں. ہم نے بھی کچھ عرصہ پہلے ان کا ایک انٹرویو کیا, جب بات کر رہے تھے تو میں نے ان سے یہ سوال انٹینشنلی پوچھا تھا کہ کیا جو حالات اس وقت بن رہے تھے 3-4 مہینے پہلے, تو کیا آپ تمام اپوزیشن کی پارٹیز سے رابطے میں ہیں؟ انہوں نے کہا میں تمام سے رابطے میں ہوں. میں نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا آپ مسلم لیگ نواز سے بھی رابطے میں؟ انہوں نے کہا میں اس پہ اسپیسیفکلی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن تمام کا مطلب میں تمام سے رابطے میں ہوں. اطلاعات یہ تھی کہ یہ شریف فیملی کے ساتھ بھی جو ہے وہ رابطے میں تھے, ان کا تعلق جو ہے وہ برقرار رہا تھا گورنر بننے کے باوجود بھی, کیونکہ اختلافات ضرور تھے. ظاہر ہے جب یہ گورنر تھے 2014 میں دھرنے کے دنوں میں ان کے اس وقت بھی اختلافات تھے. ان کی کوئی زمینوں پر ایم پی ہے, میں نے اس کا قبضہ, شہباز شریف صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب وزیر اعلیٰ ہوں تو پوری اتھارٹی استعمال کرتے ہیں, گورنر بالکل بے اختیار سا ہوتا ہے. تو یہ ان اختلافات کی بنیاد پر دھرنے کے کچھ 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ پی ایم ایل این انہوں نے چھوڑی تھی اور پی ٹی آئی جوائن کر لی تھی. تو ایک طرف ظاہر ہے وہ ان کے تعلقات اپنی جگہ برقرار تھے, یہ سیاست میں چیزیں چلتی رہتی ہیں. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو گورنر رکھ کے جو 2-3 نقصانات ہو رہے تھے. یہ جب وزیر اعظم سے ملنے آئے ہیں یہاں پہ اسلام آباد, تو ایک میرے دوست ہیں ان کی ان سے بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس بزدار صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ ابھی تک نہیں آیا اور آپ نے قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا میرے پاس ابھی تک آیا ہی نہیں. پھر 2 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ استعفیٰ جو ہے وہ گیا, اس کو پھر قبول کیا گیا. تو یہ بھی سسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اگر وزیر اعظم کے بجائے بزدار صاحب پہلے ادھر استعفیٰ دیتے تو ادھر پہلے ہی جو ہے وہ منظور ہو جاتا, جلد از جلد کوئک سروس جو ہے وہ مل جاتی. دوسرا اسپیکر صاحب جو ہیں ظاہر ہے وہ کل اطلاعات یہ ہیں کہ وہ یہ کرنا چاہتے تھے کہ اسمبلی کا سیشن اور کل ہی ووٹنگ کرا لی جائے. بٹ انٹرسٹنگلی اپوزیشن نے کوئی 206 کے قریب بندے جو ہے وہ جمع کر لیے تھے, حالانکہ ریکوائرڈ 190 ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایک ماحول تھوڑا ایسا بنا, اور پھر شاید ان کو کوئی لیگل ایڈوائس بھی یہ دی گئی کہ آپ خود چونکہ امیدوار ہیں تو آپ یہ اسمبلی کا سیشن ہیڈ نہ کریں, یہ تھوڑا سا نامناسب ہوگا. اور اس وقت جو مجموعی طور پر یہ صبح اگر یہ فیصلہ کرنے کا مقصد ہے تو وہ یقینی طور پر یہی ہے کہ حکومت کی حکمت عملی یہ ہے کہ اگر کسی قسم کی اسمبلی کے اندر تو کیا آپشنز آپ کے پاس موجود ہو. مثلا اگر وہ گورنر پنجاب کو کہیں وزیر اعظم پاکستان یا صدر پاکستان کے جی آپ ادھر گورنر راج لگا دیں, تو شاید وہ سوچ بچار میں لگ جائیں یا اس پروسیس کے اندر تھوڑا ٹائم لگے. تو اس آپشن کو بھی زیر غور رکھا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہ ہو اور کوئی ان سے زیادہ لائل پارٹی کے لائل ہوں جن کو اگر اس قسم کی ذمہ داری دی جائے تو وہ جو ہے اس کے اوپر فوراً عمل درآمد کریں. اور پرویز الہی صاحب کا بھی جو میچ ہے وہ اس وقت حمزہ شہباز گفتگو کر رہے ہیں. خلاف ورزی ہوگا جو انتشار کا باعث بنے گا, ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. یہ وہی اپنا جو ہے وہ گورنر ہے جو پی ٹی آئی کا اپنا جو ہے جھنڈا اٹھائے تھے, اور آخری وقت میں یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ گورنر کو ہٹا دیا ہے. اس سے کیا ہوگا بھئی؟ عددی اکثریت جو ہے الحمدللہ قومی اسمبلی میں اور پنجاب صوبہ میں تمام اتحادی جو اپوزیشن کے ان کے پاس موجود ہے. آپ کیوں نہیں بڑا دل کرتے اور آئیں ایوان کے اندر؟ ووٹنگ ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیوں ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو اور ایکسپوز کرتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں اسپیکر صاحب اگر آج کینڈیڈیٹ ہیں چیف منسٹرشپ کے, تو وہاں پر اپنا جو ہے وہ ہاؤس کو کنڈکٹ جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کرتا ہے. یہ چیزیں ساری کلیئر ہیں. تو اس طرح کی اپنا جو ہے وہ اقدامات سے یہ کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں کر رہے, لیکن تمام اپوزیشن جو اتحادی جماعتیں ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, ترین گروپ ہے, علیم خان صاحب ہیں, سب انشاءاللہ مل کر ہم آئین اور قانون کے مطابق آج اپنا ووٹنگ کریں گے اور ہر اس اقدام کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اور اگر کسی کو یہ کوئی غلط فہمی ہے کہ دھکا شاہی سے کچھ کر لے گا, تو اللہ کے فضل سے ہم آئین اور قانون پر چلنے والے لوگ ہیں, ہم اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے. دیکھیں گورنر صاحب جو ہیں اگر وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے, وہ قدر کی نظر سے دیکھی جائے گی. ہم سب پاکستانی ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر کرے. ووٹنگ ہو جائے پھر میں آپ سے بات کروں.
حمزہ شہباز شریف پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، ہم آئین اور قانون پر چلنے والے لوگ ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کے پاس اکثریت ہے۔ اور آصف علی زرداری شریک چیئرمین پیپلز پارٹی، انہوں نے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اجتماعی استعفوں کی جو بات ہو رہی ہے، صحافی نے ان سے سوال کیا آئینی بحران تو پیدا نہیں ہوگا، انہوں نے اس پر جواب دیا کہ سب بحرانوں کو موڑ دیں گے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسا بھی بحران آئے گا اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ سب اجتماعی استعفوں کی بات ہو رہی ہے، آئینی بحران تو نہیں پیدا ہو سکتا اس حوالے سے؟ سب بحرانوں کو بولیں، جیسا بھی بحران آئے گا اس کے سامنے کھڑے ہو۔ اوکے، کوئی حکمت عملی ایسی ہے؟ تو جہاں پر یہ خبریں پھیلی ہوئی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی استعفیٰ دے سکتے ہیں، آصف علی زرداری جب پارلیمنٹ ہاؤس آ رہے تھے تو صحافی نے ان سے سوال پوچھا، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اجتماعی استعفوں کی بات ہو رہی ہے، آئینی بحران تو پیدا نہیں ہوگا۔ اس پہ آصف علی زرداری نے کہا سب بحرانوں کو منہ دیں گے، جیسا بھی بحران آئے گا اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو پھر اب دوبارہ سے چلتے ہیں اسلام آباد، عادل اور صابر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صابر، کیا کہیے گا، کیا اجتماعی استعفے آپشن ہیں، اور ہوں گے تو کیا پھر ہو سکتا ہے؟ ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی نا جی گورنر پنجاب کی، پہلے اس پہ تو گورنر پنجاب کو اسی لیے ہٹایا گیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ گورنر پنجاب کی جگہ پہ پہنچ جائیں، اور جو وہاں کی اپوزیشن کوشش کر رہی ہے، حمزہ شہباز نے بھی کہا ہے کہ اسپیکر، اور اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے عادل بھی کہ اسپیکر چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ چونکہ خود امیدوار ہیں وزیر اعلیٰ کے، اس لیے وہ آج اجلاس کی صدارت نہ کریں، اور ان کی جگہ پہ ڈپٹی اسپیکر کو بٹھایا جانا تھا، لیکن گورنمنٹ نے یہ کیا آنن فانن کہ گورنر صاحب کو برطرف کر دیا، ڈپٹی اسپیکر کو قائم مقام گورنر بنا دیا۔ اب وہاں پہ وہ ایک ویکیوم ہو گیا، اب چودھری پرویز الہی صاحب ہی اسپیکر کے طور پہ وہاں بیٹھیں گے، اور اسپیکر کے چونکہ بہت سارے اختیارات ہیں آج، اور انہوں نے اپنے وہ اختیارات استعمال کرنے ہیں۔ اور کل ذہن میں رکھیے گا کہ سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کی گئی تھی، اور وہ پیٹیشن یہ تھی کہ تحریک عدم اعتماد پہ کارروائی روکی جائے، اور پہلے جو میمو گیٹ ہے، لیٹر گیٹ ہے، اس پہ کمیشن بنایا جائے، تحقیقات کی جائیں۔ تحریک عدم اعتماد فورن فنڈنگ ہے، فورن ایلیمنٹ اس میں شامل ہے، اور یہ بیرونی طور پہ تیار کی گئی ہے۔ تو رجسٹرار سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر وہ پیٹیشن واپس کر دی کہ آرٹیکل جو 59 ہے آئین کا وہ بڑا کلیئر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اسمبلی کے اندر کی کارروائی میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ کل کا جو نوٹ ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کا، یہ بہت میننگ فل ہے، اور یہ سپورٹ کرے گا آج کی کارروائی میں۔ آج اسپیکر کی اندر کی جو کارروائی ہے اس کو باہر نہیں چیلنج کیا جا سکتا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی 3 دن پہلے جو صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ کی اہلیت چیلنج، ان کا انتخاب چیلنج کیا گیا تھا، تو ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے بھی وہ انتخاب درست قرار دے دیا، اور یہ کہا ہے کہ اندر کی کارروائی پہ چیلنج نہیں ہو سکتی عدالت میں۔ تو اس پہ بھی ایک اور مہر لگ گئی ہے، پہلے سنگل بینچ نے فیصلہ دیا تھا، کل ڈویژن بینچ نے بھی فیصلہ دے دیا ہے۔ تو اس لیے آج کے دنوں میں جو اسپیکر کی نشست پہ بیٹھا ہوگا وہ بہت اس کا رول ہے سارے پروسیس میں، تحریک عدم اعتماد ہو یا ادھر نئے لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہو، تو یہ اس کے لیے پلاننگ ساری کی گئی ہے آنن فانن۔ یعنی کہ یہ ساری پلاننگ آپ نے کی گئی ہے، اور آگے کے بھی معاملات کیا ہوں گے خاص طور پہ لیگلی ان کو بھی غور کیا گیا ہے۔ لیکن جو سرپرائز کی بات ہو رہی ہے، بڑی قیاس آرائیاں ہیں کہ یہ سرپرائز یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی آج اجتماعی طور پر استعفیٰ دے دیں، تو از اٹ اے پاسبلٹی، اور ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا صاحب؟ یہ اس میں اگین وہی ہے کہ دیکھنا ہے کہ آج وہ ووٹ آف جو نو کانفیڈنس ہے اس میں پرائم منسٹر کتنے ووٹ لیتے ہیں اور دوسری سائڈ کتنے ووٹ لیتی ہے۔ اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر فردر جو ویپن یوز کرنا ہے وہ ہے اجتماعی استعفوں کا، اور استعفے دے کے وہ نکل آئیں گے باہر، اور اسپیکر نے ہی استعفے منظور کرنے ہوتے ہیں فوری طور پہ، اور یہ سارا کام اسی لیے کیا گیا۔ اور اب اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے
اب یہاں پہ پھر اگین وہی ہے کہ ذہنی جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ سارے اصل میں یہ سارا کام کروا رہے ہیں کہ اگر اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد ہے تو اگر ریزگنیشن سبمٹس ہو جاتے ہیں اجتماعی تو کیا اسپیکر اس حالت میں وہ استعفے ایڈمٹ کر سکتا ہے یا پھر نئے اسپیکر کا انتظار کیا جائے گا؟ اچھا، یہ ایک اگلا کویسچن ہے، کیونکہ یہ ہر موو جو ہے اپوزیشن کی طرف سے ہو رہی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے، بہت کیلکولیٹڈ موو ہے. تو یہ بھی ایک ہے کیونکہ پہلے سے اطلاع آ گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف آج اناؤنس کر دے گی اپنے استعفے اگر وہ لوز کرتی ہے قومی اسمبلی میں، اور اسی طریقے سے اگر پنجاب اسمبلی میں وہ لوز کرتی ہے لیڈر آف دی ہاؤس تو وہ بھی فوری طور پہ استعفے سبمٹ کروا دے گی تاکہ اگلا پروسیس جو ہے وہ رک جائے اور ایک ایمرجنسی والی کیفیت ہو جائے. یہ اگر ہمارے ساتھ کوئی لیگل ایکسپرٹ کسی کو لے لیں تو وہ یہ شاید بتا سکے کہ کیا ٹھیک صابر صاحب اس بارے میں بالکل آپ جیسے فرما رہے ہیں لیگل ایکسپرٹ سے بھی اوپینین لی جانی چاہیے، لیکن ابھی اس وقت یہاں شیخ رشید احمد نے ہمارے نمائندہ عبدالقادر سے گفتگو کی ہے ناظرین کو، اور آپ کو یہ سنواتے ہیں. تحریک عدم اعتماد کا آخری مارکہ اس وقت کچھ ہی لمحوں میں والا ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد جو اس وقت بھی وزیر داخلہ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. کل انہوں نے کہا کہ رات 12 بجے تک ہے لیکن ابھی تک ہیں. شیخ صاحب بتائیے کیا سینیریو دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو دیوار کے اس پار بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ میں سمجھتا ہوں جمہوریت جو ہے وہ تماش بینوں کے چنگل میں پھنس گئی ہے اور جمہوریت شدید خطرات میں داخل ہو چکی ہے. تشویشناک ہیں حالات، بڑے گمبھیر حالات ہیں، بڑے ہی پریشان کن حالات ہیں. ایک ہی طریقہ ہے کہ قوم الیکشن میں چلی جائے اور یہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، لوگ گرفتار ہوں گے. یہ جب عمران خان نکلے گا تو اس کو یہ گرفتار کریں گے اور عمران خان پاکستان کے بڑے بڑے جلسے کرے گا. یہ آپ کی اطلاع ہے یا اسیسمنٹ ہے کہ گرفتاری عمران خان صاحب کی ہو سکتی ہے؟ یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ عمران خان کو یہ گرفتار کریں گے. یہ برداشت نہیں کریں گے کہ عمران خان اس طاقت سے نکلے، اور غیر ملکی قوتیں بھی یہ نہیں چاہیں گی کہ عمران خان سارے ملک میں ایک فضا بنا دے ان کے خلاف. اور وہ لوگ جو منحرف ہوئے ہیں، جنہوں نے پیسے لیے ہیں، وہ جب اپنے حلقوں میں نہیں جا سکیں گے، ان کو وہاں ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا تو مسائل گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے. سو جلد از جلد الیکشن کیے جائیں، ورنہ پھر یہ بھی حل ہے کہ 155 کے 55 ممبر استعفیٰ دے دیں. لیکن شیخ صاحب اطلاع یہ آ رہی ہیں کہ اگر یہ تمام ممبران پی ٹی آئی کے مستعفی ہو جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن الیکشن کرا دے گا دوبارہ سے اور 2/3 اکثریت مل جائے گی ان کو. 155 الیکشن کرانا کوئی خالہ جی کا ویڑا نہیں ہے. ایک بھٹو نے ایک دن مجھے کہا تھا انتخابات ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں. 155 الیکشن کا مطلب موسٹلی پنجاب میں اور کے پی کے میں تو یہ اس ملک کی تو اکانومی اور ہی بیٹھ جائے گی بالکل ہی. سو دو ہی حل ہیں، یا الیکشن یا پی ٹی آئی استعفے دے کے اور نئے الیکشن کا مطالبہ کریں. آپ نے اداروں سے کل ایک درخواست کی تھی، آپ نے کہا تھا میں کبھی درخواست نہیں کی، آج کر رہا ہوں پہلی بار. اس درخواست پہ کوئی رد عمل ابھی تک آپ کو سننے دیکھنے کو ملا؟ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے ایک سجیشن دی ہے، ادارے بالآخر ایک پارٹی تو نہیں ساری پارٹیوں کو راضی کریں گے کہ آپ الیکشن میں جائیں. اداروں کو کرنا پڑے گا کیونکہ اداروں کی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ. رائٹ، تھینک یو. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیل سے انہوں نے بتا دیا کہ ادارے نیوٹرل ہیں، ساتھ ہیں اس سارے جمہوری پروسیس کے، لیکن وزیر اعظم عمران خان بھی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. شیخ رشید کی انتہائی اہم گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت حالات بڑے تشویشناک ہیں. انہوں نے کہا کہ جب سارا یہ معاملہ ہوگا تو عمران خان باہر نکلیں گے، جلسے کریں گے، ان کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا اسیسمنٹ ہے. ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آپشن تو یہ ہے کہ ارلی الیکشن کی طرف چلے جائیں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ استعفے دے دیں اور پھر جو صورتحال ہوگی پھر فوری الیکشن کی طرف بڑھنا پڑے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 155 لوگ جب استعفیٰ دے دیں گے تو پھر ایک بڑا بحران ہو جائے گا اور زیادہ تر لوگوں کا جو انتخاب ہونا ہے وہ پنجاب اور کے پی کے سے ہونا ہے. یہ وہاں کے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. یہ شیخ
शेख रशीद साहब ने ये बड़ी उनसे जब इंपॉर्टेंट सवाल बात किया अब्दुल कादिर ने कि कहा जा रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, अपोजिशन ये दावा करती है, तो उन्होंने कहा कि 155 जो नशिस्तें हैं वहां पर कोई मजाक नहीं है इलेक्शन करवाना, ज़िमनी इलेक्शन लामहला तौर पर ऐसा ही होगा कि दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। 155 अरकान असम्बली जब इस्तीफा देंगे, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मौजूद ये अरकान हैं, तो लाजमी तौर पर यहाँ इलेक्शन ही करवाना पड़ेगा, में जो आम इंतखाबात की तरफ उनका इशारा था। और अदम एतमाद अगर तो कामयाब होती है वजीर आजम के खिलाफ, फिर इमरान खान सड़कों पे निकलेंगे, जलसे करेंगे, अवामी राय अम्मा हमवार करेंगे, और ये भी कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई है तो अवाम उनके साथ होंगे। उन्होंने कहा कि जो मुनहरिफ हैं अरकान, जब वो अपने हलकों में जाएंगे तो उन्हें पड़ेगा। परवेज इलाही को आप देख सकते हैं इस वक्त पंजाब असेंबली पहुंचे हैं, इस वक्त गुफ्तगू भी कर रहे हैं। ठीक है, ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं पंजाब असेंबली, जो कि आज स्पीकर के फराइज अंजाम देंगे, गो कि वो खुद भी उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्हें वजीर आला के तौर पर नामजद किया गया है। उसके लिए आज पंजाब असेंबली के इजलास में वोटिंग होनी है और 186 वो नंबर है जो दरकार है 371 के पंजाब असेंबली के ऐवान में। और उसके बाद ये बताया जा रहा है क्योंकि अब गवर्नर पंजाब बरतरफ हो गए हैं तो डिप्टी स्पीकर को ये फराइज सौंप दिए गए हैं कि वो गवर्नर हो, कायम मकाम गवर्नर हो, तो लिहाजा अब डिप्टी स्पीकर भी पंजाब असेंबली का इजलास नहीं रन कर सकते। तो परवेज इलाही है फराइज अंजाम सदारत जो है वो परवेज इलाही नहीं करती। ना करें वो अच्छा नहीं होता। रिजल्ट इंशाल्लाह ताला खुद बोलेगा कि क्या रिजल्ट आया है, फिर उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू की है परवेज इलाही ने। और आज साथ में आपको ये भी बताएं कि उनकी दूसरी तरफ जो उम्मीदवार हैं वो हमजा शहबाज हैं, और कल तक ये खबरें आ रही थी कि परवेज इलाही ने तमाम तर मामलात मैनेज कर लिए हैं। देखना यह है कि आज के जो वोटिंग होती है पंजाब असेंबली में, उसके बाद क्या सूरत हाल आती है। माहिर कानून फैसल चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। ज़रा हम आपकी आईनी और कानूनी राय जानना चाहेंगे। ये बताइएगा, आज स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है, तो क्या उनका रोल महदूद हो जाएगा? अगर ऑप्शन ये लिया जाता है कि हम इस्तीफा देते हैं तो वो इस्तीफे वो कबूल नहीं कर सकेंगे, क्या होगा, क्या बताइएगा इस बारे में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्पीकर अगर स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आई है तो उनके ऊपर तो काउंटिंग भी होनी है, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर हैं फिर उनका रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो इस्तीफे जो हैं वो अगर अरकान असेंबली देते हैं तो उस पे जो प्रोसेस करने का जो है इशू है, उसमें स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो सदारत नहीं कर सकेंगे आज इजलास की? हाँ, ये एक सवाल है कि क्योंकि एजेंडा में अभी तो अगर तो उनके खिलाफ जो रेजोल्यूशन है अगर उसके खिलाफ वोटिंग है, जो कि जाहिर है क्योंकि एक दफा अदम एतमाद आई है, तो आज हो सकता है कि जो जिन लोगों ने अपोजिशन ने उनके खिलाफ वो फाइल की है नो कॉन्फिडेंस, तो वो इसको मूव करें असेंबली में और ये कहें कि इस पर वोटिंग की जाए, तो फिर सूरत हाल जो है वो डिफरेंट होगी। और जाहिर है जब तक वो उनके खिलाफ अदम एतमाद की जो मामला की तहरीक आई है, तो ऐसी सूरत में स्पीकर के खिलाफ जो अदम एतमाद है, मेरी राय में उस पर जो राय शुमारी है वो पहले हो। अच्छा, पहले राय शुमारी स्पीकर के हवाले से होगी? जी बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि देखिए स्पीकर जो है वो कस्टोडियन है हाउस का, और मेरा ख्याल में ये कोई इल कंसीव्ड एडवाइस थी। आज तो अपोजिशन को फोकस करना चाहिए था, वो जो रेजोल्यूशन पहले आई हुई है उसके ऊपर, तो ये वो जो है उसको ज्यादा फैला दिया इन्होंने। क्योंकि जो है बिलावल भुट्टो ने कहा कि बड़ा सरप्राइज है, तो हम इसके सरप्राइजिंग एलिमेंट जानना चाह रहे हैं कि इस तहरीक को लाकर वो क्या करना चाहते हैं, कानून क्या कहता है, क्योंकि ज़ाहिर है एक मुकर्ररा मुद्दत है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से प्रोसेस पूरा करने के लिए, जो कि आज पूरी हो रही है। वजीर आजम के खिलाफ पहले से ही जमा है, तो पहले उसको नहीं वोटिंग उस पर होगी, स्पीकर का मामला बाद में नहीं देखा जाएगा? देखिए, ये तो अभी एजेंडा जो है ये तय करना भी स्पीकर जो उनकी ऑफिस की स्वाबदीद है, डिप्टी स्पीकर की स्वाबदीद है कि वो एजेंडा तय करते हैं और कैसे तय करते हैं। और उस मामलात में ये रूल्स के मुताबिक जो स्पीकर है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है वो स्पीकर होता है। स्पीकर का ऑफिस जो है वो अगर स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आए तो डिप्टी स्पीकर जो है
جیسے آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ ابھی گورنر پنجاب کا جو ہے انہوں نے ایزیوم کیا ہے، چارج ایزیوم کیا ہے آپ سہیل صاحب کی سیکنگ کے. تو یہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ آ جائیں گے. پریزائڈ کرنا جو ہے وہ سیشن جو ہے وہ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد آنے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد آئی ہے وہ اگر ایجنڈا میں شامل ہوتی ہے تو اس کا پھر مختلف کیا جا سکتا ہے. اسپیکر آفس جو ہے وہ اس کو دیکھے گا کہ کیسے اس کو. اچھا فیصل صاحب یہ بتا دیجیے گا، پنجاب اسمبلی کا چونکہ آپ نے ذکر کیا ہے، وہاں پر جو ڈپٹی اسپیکر ہے وہ قائم مقام گورنر بن گئے ہیں اور جو اسپیکر ہیں وہی صدارت کر رہے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی ہیں. تو آئینی طور پر کیا یہ پروسیجر ہو سکتا ہے، یعنی وہ صدارت کر سکتے ہیں یا پھر یہ اجلاس آگے چلے گا، ملتوی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مورلی جو ہے موسٹلی تو نہیں کیا جاتا. اگر اسپیکر خود امیدوار ہیں تو ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ گورنر پنجاب کا، ان کے پاس وہ چارج ہے، وہ گورنر نہیں ہے، ایکٹنگ گورنر ہے. تو ان کا جو آفس ہے وہ جو ہے وہ تو قائم ہے. تو جب یہ ووٹنگ ہوگی تو ڈپٹی اسپیکر جو ہے یا پھر پینل ہوتا ہے ممبرز کا جو کہ پریزائڈ کرتا ہے سیشن، یعنی کہ ڈپٹی اسپیکر آج کے اجلاس کی صدارت کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اس میں آئین اور قانون میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. اچھا تھوڑا سا ذرا ظاہر ہے کیونکہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے ماضی میں دیکھیں تو ایک آئی تھی آئی چندریگر کے خلاف، اس سے پہلے انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جو کہ ناکام ہو گئی تھی. تو اس کی ظاہر ہمارے پاس اتنی مثالیں نہیں ہیں کہ کیا کیا اس میں ایسے اور آپشنز ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ایسی بھی کوئی وجوہات ہیں کہ آج ووٹنگ ہی نہ ہو سکے؟ کوئی ایسے بھی واقعات ہو سکتے ہیں، حالات ہو سکتے ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. آج سے پہلے تو عدم اعتماد پر ووٹنگ نہ ہونے کی کوئی ووٹنگ نہ ہونے کی کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے. لیکن آئین جو ہے وہ کور کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر نہیں ہوتا تو آرٹیکل 254 ہے، غالباً اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ٹائم پہ ہے اگر نہیں بھی ہوگا تو وہ پھر انفراسٹرکچرس نہیں ہوتے. تو آئین اس چیز کو کور کرتا ہے، آئین میں یہ پروویژنز موجود ہیں. فیصل چودھری صاحب ماہر قانون گفتگو کر رہے تھے اور تمام تر صورتحال پر لمحہ بلمحہ ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. اور یہاں پر بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو جواب طلب ہیں، جیسے کہ ایک سوال صابر نے بھی اٹھایا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے تو کیا ان کا رول محدود ہو جائے گا؟ اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی استعفیٰ دیتے ہیں تو ظاہر اسپیکر نے وہ استعفے لینے ہوتے ہیں، تو کیا وہ استعفے لینے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ نہیں کیونکہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے؟ تو یہ تمام تر سوالات ہیں جو اپنی جگہ کھڑے ہیں اور ان کے جواب ہم چاہتے ہیں کہ کیا ہو. اور پنجاب میں بھی صورتحال تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے. قومی اسمبلی کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ٹھیک 11:30 بجے اجلاس کا آغاز ہونا ہے دونوں ایوانوں میں. اس حوالے سے اپڈیٹس دیتے رہیں گے. یہاں پر بریک لیں گے.